تاکہ انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر نہ جانا پڑے۔ جہاں ایک طرف یزیدی فوج کے خیموں میں جنگ کی تیاریاں اور خوف کا ماحول تھا، وہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خانوادے اور اصحاب کے خیموں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے، عبادت اور دلی سکون کی فضا قائم تھی۔ 6 محرم الحرام 61 ہجری۔ رہوں گا میں نہ میرا گھر رہے گا، مگر چرچا ہر ایک لب پر رہے گا۔ کروں گا پیاس کو میں اتنا اونچا کہ پانی سرنگوں ہو کر رہے گا۔ تمہارے ساتھ نیزوں کی انی پر ہمارے فتح کا منظر رہے گا۔ اجڑ جائیں گے جب خیمے ہمارے، تو ہر دل میں ہمارا گھر رہے گا۔ 6 محرم الحرام یوم دوشنبہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک خط لکھا کہ میں نے سوار و پیادہ و بے شمار فوج اور دیگر لوازم دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو فراموش نہیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری شب و روز کی پوری خبر ہمیں دی جائے۔ دشمن کے لشکر کی کیفیت۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا در حقیقت خدا اور اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا ہے، تو کچھ لوگ راستے ہی سے فوج سے جدا ہو کر فرار کر گئے۔ لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار کوفہ سے 1000 فوجیوں کے ساتھ چلا تھا۔ کربلا پہنچتے پہنچتے اس کے پاس 300 فوجی رہ گئے تھے، اور باقی اس جنگ پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے فرار کر گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط محمد بن حنفیہ کے نام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے محمد بن حنفیہ کے نام ایک خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ حسین بن علی علیہ السلام کا خط محمد بن علی علیہ السلام اور دیگر بنی ہاشم کے نام ہے، اما بعد، گویا دنیا کا وجود ہی نہیں تھا، آخرت ہمیشہ سے تھی اور ہے۔ نصرت حضرت امام حسین علیہ السلام اور بنی اسد۔ آج ہی کے دن جناب حبیب ابن مظاہر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے کچھ دور بنی اسد آباد ہے، اگر اجازت ہو تو میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دوں۔ ہو سکتا ہے کربلا میں بنی اسد کے آنے کی وجہ سے خدا آپ علیہ السلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ جناب حبیب ابن مظاہر رات کے وقت باہر نکلے، ان کے پاس گئے اور کہا، میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں، میں تمہیں فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کے پاس ایسے مددگار ہیں جن میں سے ہر ایک 1000 جنگجو افراد سے بہتر ہے۔